اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ رب العزت جل شانہ و عز مقامہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے. پروردگار عالم ہمارے ذکر مجلس کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. مالک کائنات اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے اور پروردگار عالم اس ذکر مقدس کے صدقے تذکر محمد و آل محمد کے صدقے بانیان صفحہ عزا بالخصوص اس صفحہ عزا و ماتم سوگواری و ماتم داری کا اہتمام کرنے والے مومنین بالخصوص جناب صادق جعفری صاحب کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے. اللہ رب العزت محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو دنیا میں اپنے آقا و مولا امیر المومنین کی زیارت اور آخرت میں سرکار شاہ نجف کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت امیر المومنین کے صدقے میں بیماروں کو شفا عطا فرمائے. تنگ دست مومنین کو فراخ دستی عطا فرمائے اور مالک کائنات مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے. رب ذوالجلال والاکرام افواج جمہوری اسلامی ایران کو خیبر شکن علی بن ابی طالب کے صدقے میں یہودیت دشمنان اسلام و ایمان دشمنان کعبہ و قرآن کے مقابلے میں غلبہ اور فتح مبین عطا فرمائے. پروردگار عالم شہدائے ایمان و اسلام کے درجات بلند فرمائے اور شہید عظیم شہید عزیز رہبر معظم انقلاب کو پروردگار عالم اپنے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ معشور فرمائے. پروردگار عالم انہیں کربلا والوں کی معیت نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ولی عصر کا بامعرفت دید
دیدار نصیب فرمائے۔ آن جناب کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اپنے امام کے خالص، مخلص، وفادار، تابعدار، فرمانبردار اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی، حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ کی سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے لبوں کو معطر فرمائے، اجر رسالت ادا کریں، پوری مودت، محبت اور عقیدت سے محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى ابی الزہراء بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على اہل بیتہ وعطرتہ وخیرتہ، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما علی الامام المنتظر الحجۃ ثانی عشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احیا لیلۃ القدر حول عنہ العذاب الى السنة القابلہ۔ وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم الصلاة والسلام، اسعد الناس من عرف فضلنا واخلص حبنا وتقرب الى اللہ بنا وعمل بما الیہ ندبنا وانتہى اما عنہ نہینا، فذلك منا وهو في دار المقامة معنا۔ وقال الامام الباقر علیہ الصلاة والسلام، من احیا لیلۃ القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء
ومساقیل الجبال ومقایل البحار۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرصداران، ماتمداران اور عزاداران امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ مجلس بھی عظیم، چہرے بھی عظیم، مناسبت بھی عظیم ہے۔ اچھا مرثیہ پڑھا گیا، آپ نے گریہ فرمایا، اللہ آپ کو عشق عزا کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ میرے بھی ابتدا میں ہی جیسے آپ عزادار ہیں، ہم بھی جب ممبر پر بیٹھتے ہیں اس انتظار میں کہ ہمیں خدمت کا موقع مل جائے، تو اس وقت ہم بھی پڑھنے والے یا خطیب بن کے نہیں بیٹھتے، بلکہ آپ کی طرح عزادار بن کے بیٹھتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کا، اساتذہ کا یہ سبق ہے کہ جب صف عزا پہ بیٹھیں، کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہو، اپنی شخصیت کا قائل نہیں ہونا، بلکہ اپنے لیے حسین ابن علی کا ماتمدار سمجھنا ہی یہی سب سے بڑی عظمت ہے۔ جیتے رہو، زندگی ہو۔ میں ایک عظیم گفتگو، اور سلامتی ہو بیٹا، زندگی ہو۔ یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ انفال کی آیت مجیدہ ہے۔ خطاب بارگاہ ربوبی سے ہو رہا ہے، کلام الرحمن، وحی منزل۔ خطاب سید الانبیاء، امام المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت نبی کو ہو رہا ہے۔ میں 50 منٹس میں ایک عظیم گفتگو آپ کی سماعتوں تک پہنچانے والا ہوں۔ قرآن آواز دے رہا ہے، ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے نور ایمان رکھا ہے۔ جیتے رہو، زندگی ہو، سلامتی ہو۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اب بزرگ میں دعا کا طالب ہوں، جنہیں ہم نے نعمت ایمان عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں ہم نے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن اور صاحبان ایمان محض وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمتوں کا رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ جیتے رہو، یہ قرآن ہے۔ قرآن کے سائے میں زندگی گزارنا نصیب ہو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، ان کے مزاجوں پر گراں نہیں گزرتا، ان کے چہرے اتر نہیں جاتے، وہ پریشان نہیں ہوتے، ان کی طبیعتوں میں اضطراب نہیں آتا، بلکہ جیسے جیسے وہ تلاوت آیات سنتے چلے جاتے ہیں، تلاوت آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ قرآن دو ہی لفظوں میں آواز دے رہا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، جیتے رہو یا علی۔ اللہ آپ کو صحت بھی دے، زندگی بھی دے۔ توجہ فرمائیے گا، میں آج موضوع رکھ رہا ہوں علی اور قرآن، تاکہ شب قدر بھی سمجھ آ جائے،
میرے مولا کا مہینہ ہے نا، ہاں آپ کے پہلے امام کا یہ مہینہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، علی اور قرآن، اگر ان 45 یا 50 منٹس میں ساری عبادات بھی مکمل کر لوں تو پھر مسلح عبادت پر جا کے نا مجھے ضرور دعا دے دینا۔ میں پہلے جملے سے آغاز کر رہا ہوں، قرآن سے میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ سید الرسل امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی۔ آئے 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 آئے، وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہے، صاحب براق بھی ہے، صاحب مقام محمود بھی، پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھنا یہ میری سعادت ہے۔ وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہے، دو عالم کے سردار بھی ہے۔ وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، جملہ سننا شب قدر کا۔ وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ جیتے رہو، زندگی ہو۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے، اور لکھنے والے نے آخری آدمی تک میں کسی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے۔ لکھنے والے نے کیا عزیز جملہ لکھا، کہا مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہے جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول سلامتی ہو بیٹھو، حیداری جی وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماحی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سنیے گا بزرگو، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ مسند نبوت اور رسالت پر بیٹھے ہیں۔ کنیزان سیدہ و ثانیہ زہرا بھی ہمراہی فرمانا تھا۔ سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں جناب سلمان محمدی۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، دنیا والے کہتے ہیں کہ ان کے ممبر سے اصحاب کی تعریف نہیں ہوتی، میں جملہ کا کہہ دیتا ہوں، بزم رسالت میں بیٹھنے والوں میں سلمان وہ باعظمت صحابی ہے جنہیں مصطفیٰ نے دہلیز فاطمہ کا بوسہ لینے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اللہ بزم رسالت میں بیٹھنے والوں میں سے، میں جملہ اور کہہ دیتا ہوں، بزم رسالت میں بیٹھنے والوں میں سے سنیے گا، سلمان مصطفیٰ کا امتی اور علی کا وہ شیعہ ہے جسے مصطفیٰ نے اس گھر میں آنے کی اجازت دے رکھی تھی جس گھر کے ارد گرد آیت تطہیر کا پہرا ہے۔ زندگی سلامت، میں دو جملے کہے، سلامت کمال، جس گھر کے ارد گرد آیت تطہیر کا پہرا ہے۔ سلمان نے اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ کیا کہ سید الانبیاء نے سلمان کو اس گھر میں حاضر ہونے کا اذن دے رکھا تھا۔ جملہ خدا زندگی دے، سلمان نے اپنے کردار کو اتنا بلند کیا کہ سراپا عصمت خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی مصطفیٰ نے اجازت دے رکھی تھی۔ کمال ہے۔ اچھا یہی سلمان، میں 10 منٹ قرآن اور پھر یہی سلمان سرکار رسالت کے سامنے بیٹھے، شب قدر کا ایک جملہ بھی میں نے کہنا ہے،
بیٹھے ہوئے ہیں اور سید الانبیاء نے جناب سلمان محمدی کو ایک نصیحت فرمائی. کہا یا سلمان علیکا بقراءۃ القرآن. سلمان میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو. سنو بھائی شب قدر بھی ہے, قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو. اب قرآن حکیم کی تلاوت ایک عظیم ثواب ہے. اس سے پہلے کہ سلمان محمدی سوال کریں, سرکار سید الانبیاء نے فرمایا سلمان میں بتاتا ہوں یہ قرآن تمہاری زندگی پر کیا اثر رکھتا ہے. سرکار نے فرمایا فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَّارَةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ وَسَتْرٌ فِي النَّارِ وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ. سید الانبیاء بیٹھے ہیں, سامنے سلمان محمدی ہے. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, کہا سلمان قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو. پھر سرکار نے قرآن کی تلاوت کے 3 اثر اور 3 اجر ذکر فرمائے. کہا سلمان جب کوئی بندہ قرآن حکیم کھول لیتا ہے, قرآن کی نورانی آیات کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے, قرآن کے نورانی کلمات سے اپنے لبوں کو معطر کرتا ہے, سرکار سید الانبیاء نے فرمایا سلمان ادھر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے, اللہ رب العزت قرآن کے نورانی الفاظ کو اس پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. جیتے رہو بزرگوں, ہاتھ کھولو ذرا, میں دعا لینی ہے میں نے آپ سے. جملہ ذرا سنیے گا. سرکار نے دوسرا لفظ ارشاد فرمایا وَسَطْرٌ فِي النَّارِ. کہا سلمان جب کوئی قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے, جب جہنم کے شعلے مجرموں کو لپک لپک کر نکل رہے ہوں گے, یہ قرآن درمیان میں ڈھال بن کر اپنے پڑھنے والے کو آتش جہنم سے بچا لے گا. سرکار نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ. کہا سلمان جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے, جب ناراضگی یہ پروردگار سے عذاب نازل ہوتا ہے, سرکار نے فرمایا یہ قرآن رحمت کا سائبہ بن کر اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے عذاب سے امان عطا فرماتا ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے کہ سلمان قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو. اب ذرا جملے سنیے گا. وہ مصطفیٰ کے جن کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہے, جن کا قلب مبارک مرکز قرآن بھی ہے, محور قرآن بھی ہے. میں ایک مجلس میں تمہیں 10 مجلسوں کا جو ہے وہ علم دے کے جا رہا ہوں. وہ قرآن توجہ فرمائے گا کہ جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا, قلب مصطفیٰ بزرگوں محور قرآن بھی ہے میرے بھائی, مرکز قرآن بھی ہے, منزل قرآن بھی ہے. جب قرآن اپنی تعریف کرتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں نور ہوں, قرآن کہتا ہے میں شفا ہوں, قرآن کہتا ہے میں رحمت ہوں, قرآن کہتا ہے میں ہدی للمتقین ہوں, قرآن کہتا ہے میں تبیانا لکل شیء ہوں. جب علی سے پوچھا گیا یا علی یہ قرآن کیا ہے, علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں سنیو سنو دنیا والو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ قرآن کیا ہے. علی فرماتے ہیں یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو اپنے سے نصیحت لینے والے کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. یہ قرآن ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا ہے. ایک طرف علی کو رکھو, ایک طرف قرآن کو رکھو. علی وہ ہے جو قرآن کے ہم وزن بھی ہیں, جو قرآن کے ہم پلا بھی ہیں, جنہیں قرآن کی معیت بھی نصیب ہے. علی مولا ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن ایسا گفتگو کرنے والا ہے جو کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتا. اللہ دیتے رہو, یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ اکبر. مل کے سارے بھائی حیداری یا علی جالی. تو سنیے گا وہ مصطفیٰ جن کے قلب مبارک پر عظمتوں والا قرآن نازل ہوا. بھائی شب قدر آنے والی اور میں قرآن نہ پڑھوں تو پھر سمجھ کیسے آئے گی. کہا بھائی وہ مصطفیٰ جن کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا ہے. میرا آپ سے سوال ہے, اس نونہال سے لے کے نا آخری آدمی تک توجہ فرمائیے گا, مجھے میرے سوال کا جواب ضرور دیجئے گا, آخر مجلس تک رہیے گا, ذرا جملے سنیے گا. وہ مصطفیٰ کہ جن کا قلب مبارک محور قرآن ہے, منزل قرآن ہے. کیا سید الانبیاء نے سعادت دنیا اور نجات آخرت کے لیے صرف قرآن کو کافی سمجھا ہے؟ نہیں میرے دوستو, بلکہ سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و
उम्मती आलबाती, कहा मेरे उम्मतियों कलमा पढ़ लिया है लेकिन अगर निजात दुनिया, सआदत दुनिया और निजात आखिरत चाहते हो, तुम्हारा एक हाथ दामन कुरान में होना चाहिए, दूसरा हाथ दामन आले बैत में होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अकबर। भाई जिन पर कुरान नाजिल हुआ वो कह रहे हैं कुरान काफी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत पीछे रह गए। भाई जिस जात पे कुरान किबला नाजिल हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा एक हाथ दामन कुरान में हो, दूसरा हाथ दामन इतरा तो अहले बैत में। भाई वही मुस्तफा फरमा रहे हैं ना। भाई अगर निजात आखिरत चाहते हो, फलाह आखिरत चाहते हो, तो तुम्हारा यही अंदाज होना चाहिए कि कुरान भी हो। अब कीमती तरीन जुमला आज की मजलिस का कह रहा हूं, जैसे जैसे आप दुआ देते जाएंगे मैं नूरानी कलिमात आपके दामन इल्म मारिफत में रखता जाऊंगा। कि बोला जुमला सुनना, पूरी मजलिस दो जुमलों में सुनो मेरे भाई। जितना गहरा ताल्लुक कुरान और शबे कद्र में है, उतना ही गहरा ताल्लुक शबे कद्र और अली की विलायत में है। अल्लाह सुनिएगा, मेरे पास दलील, भाई जितना गहरा ताल्लुक शबे कद्र और नुज़ूल कुरान में है, उतना ही गहरा ताल्लुक जीते रहो शबे कद्र और अली इब्न अबी तालिब की विलायत में है। इसलिए मेरे आका अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन काइदुल गुर्रुल मुहज्जलीन इमामुल मुत्तकीन किबलतुल आरिफीन अबुल यतामा वल मसाकीन आलमुल हुदा मसलुल आला अली मुर्तज़ा अल हादी इलर रशाद अल नातिक़ बिस्सदाद अल मुसादिम लिल अब्ताल अल मुंतक़िम मिनल जुहाल कौन अली रजुलुन शुजाउन वफीयुन अखू रसूलुल्लाह। अब आपके लिए पढ़ने लगा हूं, तर्जुमे का वक्त नहीं है। ऐनुल्लाह वजहुल्लाह लिसानुल्लाह जंबुल्लाह कंजुल्लाह कसीमुन नार वल जन्ना काइदुस साबिकीना इलल जन्ना। सुनिएगा, खाज़िनु इल्मिल्लाह जनाब शेख सदूक ने जुमले भी लिखे हैं, जरा समाअत फरमाइएगा। भाई जितना गहरा ताल्लुक नुज़ूल कुरान और शब कद्र में है, उतना ही गहरा ताल्लुक अली की विलायत और शब कद्र में है। अली इरशाद फरमाते हैं वजाल फीहे लैलतुल क़द्र वजाल फीहा अन विलायती क़ब्ल अन यख़्लुक़ आदम अल्फ़ आमिन। दुनिया वालों, जैसे जैसे ये कुरान शब कद्र में नाज़िल हुआ है, अल्लाह ने आदम की तख्लीक से 2000 साल पहले मेरी विलायत को भी शब कद्र में मुक़द्दर फरमाया है। अल्लाह ने लिख दिया है कि इन दिलों में अली की विलायत होगी। कौन से दिल है जो विलायत से महरूम रहेंगे? अल्लाह जितना गहरा ताल्लुक कुरान और शब कद्र में है, उतना ही गहरा ताल्लुक कुरान और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलायत में। समाअत फरमाइएगा। मैं जी चाहता हूं आज हम ज्यादा से ज्यादा आजादारी भी करें, लेकिन गुफ्तगू भी आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अब जरा समाअत फरमाइएगा। अब एक तरफ रखो कुरान और एक तरफ अली। पहले शब कद्र सुनो। सरकार सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन इरशाद फरमाते हैं, सुनो ये शब कद्र कितनी अजमतों वाली है। सरकार ने फरमाया मन अहया लैलतुल क़द्र हुव्विल अनहुल अज़ाबु इला सनतिल काबिला। जो बंदा शब कद्र में बेदारी करे, जिस शब में ये बेदारी करेगा, इस रात से लेकर आइंदा साल इस लहजा तक अल्लाह रब्बुल इज्जत बेदार रहने वाले से अपना अजाब हटा देता है। ओए 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 ओए, आपकी थकावट का भी मुझे एहसास है, रोजा भी है। मैं तो बहरहाल डेली की 5-4 मजलिस से तो रोजे के साथ इजीली मैं पढ़ लेता हूँ। ये तो अभी समझो, हाँ मैं कुछ सुनाने लगा हूँ आपको। फिर सरकार इमाम मोहम्मद बाकिर ने इरशाद फरमाया, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
جی ہمراہی تو ہے نا، میری آواز آپ کو تکلیف تو نہیں دے رہی؟ اچھا، پھر سرکار باقر العلوم نے ارشاد فرمایا من احیا لیلۃ القدر، جو بندہ شب قدر بیدار رہے، غور فرمائیے گا، جو بندہ شب قدر میں بیدار رہے کیا اجر ملے گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا غفرت لہو ذنوبہ، اس بیدار رہنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ میں آپ کی تو بات کرتا ہی نہیں ہوں، آپ نے ابھی اشک عذاب بچھائے، اور میں گارنٹی سے ایک روایت کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے اشک عذاب انسان بہاتا ہے، یہ آنسو صحیفہ گناہ میں پائے جانے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ اتنا اثر ہے حسین ابن علی پر اشک اور آنسو بہانے کا۔ میں کہتا ہوں میرے اللہ پروردگار اپنا رسول اللہ، امام باقر کی روایت ہے، میں تو بیٹھا ہوں، میں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، ہاتھ گناہگار، آنکھیں گناہگار، سماعتیں گناہگار، قدم خطاکار، ہاں جی زبان خطاکار، میرے اللہ کتنے گناہ معاف ہوں گے، فرزند رسول کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ فرمایا جو بندہ شب قدر میں بیدار رہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ، اب گھبرا تو نہیں رہے، عدد نجوم السماء، اگر اس شب بیداری کرنے والے کے گناہوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے وزن کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وَمَغَائِلِ الْبِحَارِ، اور سمندروں کے پانیوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، آئے تو صحیح اپنی آنکھوں کو اس کی محبت میں بیداری کی لذت تو دے کے دیکھے، پروردگار کی رحمت سے آغوش ملے گی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ کیا کمال ہے شب قدر کا! قرآن بھی نازل ہوا شب قدر میں، اور امیر المومنین فرماتے ہیں میری ولایت کو بھی شب قدر میں مقدر کیا گیا۔ کس کس کا مقدر ہے؟ اب ایک طرف رکھو علی، اب دو جملے مزید پڑھنے لگا ہوں، پھر ذکر مصائب کی طرف پڑھتے ہیں اور مل کے عزاداری کریں گے۔ جملے ذرا سنیے گا، سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب سے، میری خوش قسمتی ہے کچھ بزرگ بیٹھے لیکن اکثر مجمع جوانوں کا ہے جو عالم شباب میں ہے، لطف آتا ہے پڑھنے میں کہ آل محمد کے ماننے والے جوانوں تک ایک معقول بات پہنچائی جائے۔ سرکار امیر المومنین سے سوال ہو گیا، یا علی آپ قرآن کے ہم وزن بھی ہیں، سنو قرآن کے ہم پلا بھی ہیں، اور لسان مصطفیٰ میں یعنی پیغمبر کی زبان پر آپ کو قرآن کی معیت بھی نصیب ہے۔ نہیں جملہ نہیں لے سکے، اب میں حدیث پڑھتا ہوں، یعنی القرآن مع علی و علی مع، اس کو کہتے ہیں کہ علی کو قرآن کی معیت نصیب ہے، علی اور قرآن ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یا علی اس پورے قرآن کو ایک جملے میں بیان فرما۔ بزرگوں مجلس سننے کے قابل ہے، کہا کہ جو 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، امیر المومنین سے کہا جا رہا یا علی اس پورے قرآن کا خلاصہ نچوڑ ایک جملے میں بیان فرما۔ کربلائی صاحب آپ بیٹھے ہیں، میرے بزرگوار آپ جی سفید ریش بیٹھے ہیں، یا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کوئی مجھے کہہ دیتا ہے مولانا اپنی پوری زندگی کو آپ ایک جملے میں بیان کریں، میں کہتا ہوں کربلائی صاحب آپ اپنی پوری زندگی کو ایک جملے میں بیان کریں۔ یہ جتنے عزادار بیٹھے ہیں آپ میں سے ہر بندہ کہے گا مولانا 50-60 سال گزر گئے ہیں، کچھ سوچنے کا موقع دیجئے، کچھ تو خیال کیجئے، ہاں بھی ایک دن 2 دن پھر ہم اپنی زندگی کو ایک جملے میں بیان کریں۔ ایک طرف رکھو علی، ایک طرف رکھو قرآن، علی ابن ابی طالب مسند امامت و ولایت پر بیٹھے ہیں، میرے مولا علی سے سوال ہو رہا ہے یا علی اس پورے قرآن کو ایک جملے میں بیان فرمائیے۔ میں ورق گردانی کرنے لگا، قیمتی صدرے یہ 10 منٹ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، پھر کبھی میری آزمائش اور امتحان کے مرحلے سے گزار لینا، لیکن آج ذرا مجھے محبت سے سن لیجئے، دعا دی دیجئے۔ علی ابن ابی طالب کا ایک جملہ میرے سامنے آیا جس میں میرے مولا نے فرمایا سنو دنیا والو، تم قرآن کی بات کرتے
کرتے ہو؟ علی فرماتے ہیں قرأت التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان واخترت من کل کتاب کلمۃ ومن التوراۃ من صمت نجا ومن الانجیل من قنع شبع ومن الزبور من ترک الشہوات سلم من الآفات ومن الفرقان ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ ایک طرف علی کو رکھو جوانوں، دوسری طرف قرآن کو رکھو۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں تم قرآن کی بات کرتے ہو؟ علی فرماتے ہیں میں علی وہ ہوں جس نے توریت کو بھی اپنی نظر امامت سے گزارا ہے، میں علی وہ ہوں جس نے انجیل کو بھی اپنی نظر ولایت سے گزارا ہے، میں علی وہ ہوں کہ جس نے زبور کو بھی مطالعہ کیا ہے، میں علی وہ ہوں۔ سنیے گا، علی فرماتے ہیں میں علی وہ ہوں کہ جس کی آغوش میں قرآن پروان چڑھا ہے۔ آئے 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 خدا کی قسم بھائی سنیے گا بھائی، میں علی وہ ہوں کہ جس نے قرآن کو اپنی آغوش میں پروان چڑھایا ہے۔ علی فرماتے ہیں اگر تم سننا چاہو تو میں سناؤں؟ علی فرماتے ہیں سنیے گا، علی فرماتے ہیں میں توریت بھی ایک جملے میں بیان کر دوں، انجیل بھی ایک جملے میں بیان کر دوں، میں زبور بھی ایک جملے میں بیان کر دوں، قرآن بھی ایک جملے میں بیان کر دوں، ماؤں بہنوں جوان عزادار ماتمدار حسینی علوی جملے ذرا سنیے گا۔ علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے توریت کو اپنی نظر امامت سے گزارا، علی فرماتے ہیں پوری توریت کا خلاصہ اور نچوڑ اس جملے میں ہے۔ علی فرماتے ہیں من سمتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اپنے مومن بچوں کو منشور حیات دینے والا علی نے فرمایا جب انسان خاموش ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، مومن کی دل آزاری نہیں کرتا، کسی کو زخم زبان نہیں لگاتا، زبان کے 70 گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علی نے فرمایا کہ پوری توریت کا خلاصہ ہے من سمتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ مجلس سنا، میں اپنی ذمہ داری، جعفری صاحب قیمتی 4 سطریں ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے انجیل کو بھی پڑھا، فرمایا پوری انجیل کا خلاصہ ہے۔ جوانوں سننا بیٹا، آپ ابھی نوجوانی میں ہیں، بڑھاپے تک یہ 4 جملے یاد رکھنا۔ علی فرماتے ہیں جس نے